بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج الصالحين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، معدن الجود والكرم والعطاء، صاحب اللواء، الذي تحته آدم من سواه، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، پہلے تو سب حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب کو ماہ رمضان کریم کی مبارک ہو. آخری عشرہ جاری ہے اور آج 23ویں شب ہے جو طاق راتوں میں آتی ہے تو لیلۃ القدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی پھر انتہائی لطف اور مہربانی کرتے ارشاد فرمایا کہ آخری پورے عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کر. تو یہ رحمت کی وسعت اور آپ کی مہربانی ہے. آج کی تقریب سعید مختلف القاب سے ملقب اور مختلف عنوانات سے معنون ہے. پہلا اس کا عنوان ہے ختم قرآن مجید. شروع سے لے کر اب تک 22ویں رمضان اور 23ویں شب کو ہی ختم قرآن مجید ہوتا ہے. یہی ہمارے حضرت صاحب کا شروع کردہ اور حضرت ابوالفیض کا آغاز کردہ دن ہے، رات ہے مقدس. تو اسی پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور دنیا والے جو کچھ بھی کہتے رہیں قیامت تک جاری رہے گا. وقت کی کمی ہے، برادران نے مجھے حکم دیا ہے، خاص موضوع بھی دیا گیا ہے. میں اس پر موضوع کا حق تو نہیں ادا کر سکوں گا مختصر وقت میں، لیکن کچھ معلومات ضرور آپ کی خدمت میں اس انداز سے پیش کر دوں گا کہ پھر آپ آگے اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں.
اسٹڈی کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا عنوان ہے جی عرس مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پیارے مولا اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ آپ کا عرس مبارک ہے 21 رمضان کریم شہادت کی مناسبت سے۔ اور اگلا اس کا عنوان ہے جی عرس حضرت ابو الفیض رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 5 رمضان کریم کو آپ کا وصال ہوا تو پھر قبلہ حضرت صاحب نے یہ طے فرما دیا کہ عرس کی جو مجلس ہوگی وہ اسی 22 رمضان کو بھی ہوگی۔ 5 رمضان کو بھی ختم وغیرہ کر کے دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ عرس جو ہے اس تقریب کے ساتھ اسے آپ نے اس میں شامل فرما دیا۔ اگلا عنوان ہے جی لیلۃ القدر، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ جلی عنوان ہے 4 آج کی اس مقدس شب کے۔ سب سے پہلے تو جتنے حضرات بھی آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، بعض چہرے میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، بعض نئے چہرے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے جانتے ہوں، لیکن میں کیونکہ ملاقات کا سلسلہ بہت کم ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا اسکیجول ہے میرا، تو میں اس کے مطابق ہی چلتا ہوں۔ طبیعت آج بھی اگرچہ میں اپنا تراویح ختم کر چکا ہوں، اس اعتبار سے تو 2-3 دن سے پہلے میں فارغ ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی منزل جاری رہتی ہے۔ طبیعت میں اضمحلال بھی ہے، لیکن جب والدہ صاحبہ سے اجازت دی تو ان سے دعا بھی کروائی کہ دعا فرمائیں کہ میں حق سچ کی بنیاد پر کچھ بول سکوں۔ تو میں ضرور ان عنوانات کے تحت بھی آخر میں 1-2 باتیں کر دوں گا، لیکن پہلے میں جو موضوع دیا گیا ہے اس کی طرف آؤں گا۔ ہاں، کچھ سوالات بھی کیے گئے تھے کہ آپ ان سوالوں کے جواب مجلس میں دیں، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو 15ویں صدی میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے۔ سوال کرنے والوں کو اور اس موضوع پر بات کرنے والوں کو حیا بھی نہیں آتی کہ پچھلی 14 صدیوں میں اور 15ویں صدی کا بھی 47واں سال جاری ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا افطار کا وقت کون سا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ یہ پچھلی 14 صدیوں میں اور 15ویں صدی کا جو 47واں سال ہے، پچھلے 46 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ تو ہجری سال ہے، مدینہ سے ہجرت مدینہ سے شروع ہوتا ہے، 13 سال مکہ کے بھی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو کچھ سوال کرتے وقت اور اس قسم کی بحثیں کرتے وقت اور اس قسم کی چول اور چبل قسم کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں سنتے وقت یہ نہیں سوچا کریں، جب ایک چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے آپ بازار میں پورا وہ پھرتے ہیں، ہر دکان پہ جانے انجانے میں گلیوں کے گلیوں پھرتے ہیں کہ من بھاوری چیز ملے تو میں خریدوں، تو یہاں بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کریں۔ خیر، اس افطار کا صحیح وقت کیا ہے اور یہ کیا چکر ہے، یہ آخر میں انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے بیان کر دوں گا۔ موضوع ہے جی درست عقیدہ ہی نجات کا ضامن ہے۔ نجات کیا ہے؟ رستگاری، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا اور اللہ تعالیٰ کا بخش دینا اور پھر اپنے قرب خاص میں جنت میں جگہ عطا کرنا، یہ ہے نجات۔ اسی نجات کے لیے ہم مسلمان بنے، اسی کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اسی کے لیے اب روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لوگوں کو افطار پہ بلاتے ہیں، افطاری مہیا کرتے ہیں انہیں، یہ سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے اس میں اچھے اعمال پیدا ہو جائیں اور آخرت میں ہماری نجات ہو جائے۔ لیکن نجات کس سے ہوگی؟ نجات کے ساتھ اعمال کا تعلق تو ہے ہی، لیکن پہلے عقیدہ ہوگا،
اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اور عقیدہ بھی بالکل درست اور صحیح عقیدہ۔ اب کچھ پوائنٹس میں نے یہ لکھے تھے، ان کا میں نے فوٹو بھی بنا لی ہے، تو میں اس کے مطابق چلوں گا۔ تو اب اس تمہید میں آپ کے انشاءاللہ ذہن کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا کہ عقیدہ جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے، یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 1، عقیدہ جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، جیسے ہم دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے گرہ لگا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں عقد۔ تو گرہ جو جب لگا دیتے ہیں تو اس میں پختگی آ جاتی ہے، تو پھر جو بات ہمارے ذہن میں پختہ ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی شریعت کی اصطلاح میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی جناب سے، بارگاہ سے، اس سب کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے حکم ہے، تو یہ کہلاتا ہے عقیدہ۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے ایمان۔ تو عقیدہ کا لفظ اور ایمان کا لفظ دونوں جو ہیں وہ مترادف ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہو گیا کہ عقیدہ کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ عقیدہ کے بغیر نجات کا سوچنا گویا خیالی پلاؤ پکانا ہے۔ تصورات میں فلاں میرے پاس گاڑی ہوگی، میں اس میں بیٹھ کے تو جناب ادھر مری جاؤں گا، تو سوات جاؤں گا، تو لاہور جاؤں گا، تو سندھ جاؤں گا، تو کراچی جاؤں گا، ابھی 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، تو یہ تخیلاتی سفر ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے۔ تو اگر کوئی شخص درست عقیدہ کے بغیر نجات کا سوچتا ہے تو یہ تخیل ہے، یہ تصور ہے، جسٹ تھنکنگ ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے، اس سے نجات نہیں ہو سکتی۔ تو کیا درست عقیدہ کے بغیر اگر سالوں کی اس کی عبادت سامنے، وہ عبادت پہ عبادت کرتا رہے، جناب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور تہجد ادا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جناب جو اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین اور جتنے بھی نوافل ہیں ان سے ہٹ کر کوئی نظر کے نوافل ہیں، وہ سب پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اگر درست عقیدہ نہیں ہے تو یہ سارے اعمال غارت جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یوں تو عبادت بہت کی، لیکن عقیدہ درست نہیں تھا، اور پہلا ہی جو اللہ نے پہلا انسان بنایا، پہلا اپنا نبی بنایا، پہلا اپنا معبود بنایا، اس کے بارے میں ہی شیطان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، ادھر سے ہی پھٹکار پڑ گئی ہے جی۔ اور سجدے سے انکار کر کے اپنے عقیدے کی گیا شیطان مارا، ایک سجدہ کے نہ کرنے سے گیا شیطان مارا، ایک سجدہ کے نہ کرنے سے۔ یہ کسی شاعر کا شعر ہے، اگلا مصرع ذہن سے اتر گیا۔ خیر اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے مارا گیا، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ تم بھی اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، سالوں کی بھی عبادت ہو تمہاری، تو وہ یکسر پھینک دی جائے گی، تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اب جو ہماری زندگی ہے، اسلامی زندگی، تو گویا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ تو اب تمہیداً میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، اور عقیدہ بھی درست عقیدہ۔ درست عقیدہ کون سا ہوگا جی؟ جو اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو، اور پھر حبیب کریم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ایمان کی تعریف ساری جو ہماری درسی کتابیں ہیں ان میں یہی بتائی جاتی ہے، تصدیق بما جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، اسے ماننا، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ تو تصدیق کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا،
دل سے ماننا، تسلیم کا مطلب ہی ہے ماننا، تو سر تسلیم، تسلیم کا سر جھکا دینا، مان لینا۔ تو اب عمل کی اسلامی زندگی دو حصوں میں بٹ گئی، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ اب عمل کی جو عمارت ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دیوار ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ اس کے نیچے بنیاد ہے۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ایرا۔ وہ ایرا، وہ بنیاد، بیس، اساس۔ اب عقیدہ اساس ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اور اس کے اوپر جو دیوار ہے وہ اعمال کی ہے۔ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو اور وہ بیلنس میں نہ ہو، اور یہ جو مستری ہیں ان کے الفاظ میں اس کو کیا کہتے ہیں جی، لیول کہتے ہیں، اس میں نہ ہو تو پھر دیوار اوپر کیسے جائے گی؟ اس بنیاد پر، ٹیڑھی بنیاد پر دیوار بھی۔ کیا فرمایا؟ خشت اول چونے حد معمار کج، جب معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے، کج رکھ دے، ٹیڑھی رکھ دے، خشت اول چونے حد معمار کج، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تاثریا میرا بد دیوار کج۔ تو پھر سریا تک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ سریا کہتے ہیں وہ جو 6 ستارے ہوتے ہیں نا آسمان پر، جو ایک جھمکے کی طرح ہیں، پنجابی میں چچکڑیاں کہا جاتا ہے انہیں، وہ 6 ستارے جھمکی کی شکل میں، 4 اور 2، اسے سریا کہا جاتا ہے، پروین کہا جاتا ہے اسے۔ تاریخ انسانی میں ایک حسینہ بھی گزری ہے عورت، اس کا نام بھی سریا تھا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مراد یہاں بلندی ہے، کہ جتنی بھی بلند دیوار جائے گی اس ٹیڑھی بنیاد پر وہ ٹیڑھی ہی جائے گی، اس لیے کہ معمار نے پہلی اینٹ، پہلی خشت ہی ٹیڑھی رکھ دی تھی۔ اب اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، غلط عقیدہ ہوگا، ٹیڑھا عقیدہ ہوگا، تو اعمال کی دیوار اس پر ٹیڑھی جائے گی۔ بھلے آپ کہتے رہے اس دفعہ میں نے اتنا صدقہ فطر ادا کیا، اتنی میں نے زکوٰۃ ادا کی، اتنے میں نے روزے رکھے، اتنے میں نے نوافل پڑھے، اتنے میں نے ختم کیے، اور کچھ ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں، دوڑ دوڑ کے مسجد، دوڑ دوڑ کے مسجد، لیکن عقیدہ درست نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق درست نہیں، حضور کا دل میں احترام نہیں، تو وہ پھر ٹیڑھی دیوار ہے اعمال کی، اس لیے کہ عقیدہ کی بنیاد ٹیڑھی ہے نیچے۔ اب دیکھیں یہاں کچھ میں مثالیں بھی پیش کروں گا تاکہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ اب ثابت یہ ہو گیا کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، یہ نقطہ۔ دوسرا یہ نقطہ کہ درست عقیدہ ہوگا تو اس کے اوپر پھر اعمال کی سیدھی دیوار اوپر جائے گی، اعمال کی جو عمارت ہے وہ تب سیدھی ہوگی۔ اب دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ابھی کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں ہندو ہوں اور آپ کی میں نے گفتگو سنی، یا میں سکھ ہوں، بدھ مذہب ہوں، زرتشت ہوں، اور کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی گفتگو سننے کے بعد میرا من چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں اور مسلمان ہو جاؤں، دائرہ اسلام میں آ جاؤں۔ تو یہ بڑے بھائی صاحب قبلہ پیر حاجی سرکار بیٹھے ہیں جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہیں جی یہ بنیادی طور پر پہلے تو یہ ہندو یا سکھ یا اس طرح تھے، اب یہ دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں مسلمان کر دیجیے۔ تو اب حضرت کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ فرمائیں گے کہ ابھی ابھی ہم نے نماز عشاء ادا کی ہے،
جاؤ وضو کرو اور ادھر آ کے نماز عشاء ادا کرو تاکہ تم دائرہ مسلمانی میں داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یوں کہیں گے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں امیر ہوں. تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں آپ پر تو اتنی زکوٰۃ آئے گی، زکوٰۃ ادا کیجیے تاکہ آپ دائرہ مسلمانی میں داخل ہو جائیں. یا اتفاق سے حج کے لیے پاسپورٹ بنوایا جا رہا ہے، دن حج کے ہیں، درخواستیں دی جا رہی ہیں، اتفاق ہے، موقع ہے، تو کہا اب تو بالکل موقع ہے، آپ ایسا کریں کہ جلدی سے اپنا پاسپورٹ بنوائیں اور حج کی تیاری کریں اور حج کر کے دائرہ مسلمانی میں داخل ہو جائیے. اتفاق ایسا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اوپر سے رمضان کریم ہے، جلدی جلدی گھر جائیے، سحری کا اہتمام کر کے روزہ رکھ لیجئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیجیے. کیا یہ باتیں یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اب آپ بتائیں، کلمہ پڑھایا جائے گا یا عبادات کروائی جائیں گی؟ ذرا بولے نا، تھوڑا میرے ساتھ بولے. میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی بولے. کلمہ پڑھوایا جائے گا کہ نماز پڑھوائی جائے گی؟ کلمہ پڑھوایا جائے گا کہ روزہ رکھوایا جائے گا؟ کلمہ پڑھوایا جائے گا کہ حج کروایا جائے گا؟ تو کلمہ پڑھانا کیا ہے، عمل ہے یا عقیدہ؟ عقیدہ. تو ثابت ہو گیا کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے.